بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ بیٹا میری طرف سے تمام طالبات و طالب علم اور سامعین کرام کو السلام علیکم۔ آپ کے سامنے تلخیصی نصاب پیش کیا جا رہا ہے۔ عرض گوشوار ہے کہ تلخیصی نصاب جو کہ ریڈیوس ہونے کے بعد جو اس بورڈ کے پیپر میں آئے گا وہ صرف یہی ہے۔ مضامین جو آئیں گے: رسم و رواج کی پابندی کی نقصانات، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، ٹھیلے والا شہزادہ، تشکیل پاکستان۔ مضامین میں صرف یہ 4 مضامین ہیں۔ ناول میں 3 ناول ہیں: ماما عظمت، بائی سائیکل کی تعلیم، میبل اور میں۔ سفر نامہ صرف ایک ہی پڑھیں گے: میکسیکو سٹی اور میں۔ خطوط غالب، خطوط میں سے صرف ایک ہی خط پڑھیں گے جو کہ خطوط غالب کا ہے۔ اس کے بعد حصہ نظم میں منظومات میں سے ہم حمد، نعت، برسات کی بہاریں، تعلیمات نبوی، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے اور پرانا کوٹ۔ غزلیات میں سے جو پڑھا جائے گا اور بورڈ کے میں آنے کے امکان ہیں: خواجہ میر درد کی غزل، میر تقی میر، مرزا غالب اور فیض احمد فیض کی غزلیں۔ اس کے بعد حصہ گرامر میں سے جو آئے گا، اس کو زبان شناسی بھی کہا جاتا ہے۔ اشتقاق، مشتقات کسے کہتے ہیں، وصفی معنی کیا ہوتا ہے، لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، مجازی معنی کیا ہوتے ہیں، اور سلنگ بول چال اصطلاحی معنوں کے حوالے سے لغت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مرکب مصادر کو بطور معاون فعل استعمال کرنا۔ معاون فعل افعال کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب، جتنے بھی ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں مرکب مصادر میں، ان کو جو ہے مرکب مصادر کو جو ہے معاون افعال کے طور پر استعمال کرنا۔ متعلق فعل کی تعریف اور اس کا استعمال، ایک تو فعل ہوتا ہے، ایک متعلق فعل، اس کی تعریف کیسے ہوتی ہے، اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے، وہ اصناف سخن کی تعریف اور پہچان۔ اصناف سخن کی تعریف یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ رواداد اور مکالمہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خط اور درخواست لکھنے کا طریقہ، تلخیص۔ اس کے بعد آج ہم جو پڑھیں گے وہ پرانا کوڈ پڑھیں گے۔ ہم پرانا کوڈ آپ کی حصہ نظم میں صفحہ نمبر 142 میں مکتوب ہے، جو کہ بورڈ کے پیپر میں آپ کے 2013 اور 2011 میں آ چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے تعارف شاعر سے آگاہی حاصل کریں گے۔ جب بھی مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے کسی نظم کا تو اس میں تعارف شاعر لکھنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، اور مرکزی خیال 6 نمبر کا۔ تو اس طریقے سے دونوں کو ملا کر 8 نمبر ہوئے۔ تعارف شاعر میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ سید محمد جعفری 27 دسمبر 1905 کو بھرتپور کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید محمد علی جعفری تھا، جو ماہر تعلیم تھے۔ سید محمد جعفری کو اسلامیہ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسلامیہ کالج جو لاہور ہے ان کے پہلے پرنسپل وہ سید محمد جعفری ہیں۔ جامعہ پاکستان سے پہلے برطانوی ہند کی شعبہ اطلاعات اور نشریات میں بھی شامل ہوئے، اور اس کے بعد جامعہ پاکستان کے بعد محکمہ اطلاعات اور نشریات میں اہم عہدے پر فائز رہے۔ آپ کا انتقال 1976 میں ہوا۔ 31 سال تقریباً انہوں نے اپنی عمر پائی،
اور کراچی ہی میں خراسان باغ میں ان کو مدفون کیا گیا۔ آپ نے سیاسی سماجی موضوعات پر 900 کے قریب نظمیں تحریر کی، کراچی کے ماحول اور مسائل پر خصوصی نظمیں لکھیں۔ سید محمد جعفری کے انتقال کے بعد ان کے 2 مجموعے کو جو کلام ہیں وہ شائع ہوئے، ایک شوخی تحریر سید محمد جعفری کا اور دوسرا تیر نیم کش۔ اس کے بعد تعارف نظم۔ اس نظم میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نظم پرانا کوٹ سید محمد جعفری کی مشہور زمانہ نظم ہے۔ اس میں انہوں نے ایک ایسے کوٹ کی تفصیلات بیان کی ہے جو زمانہ قدیم سے لوگوں کے استعمال میں آ رہا ہے۔ یہ بازار میں فروخت کے لیے موجود تھا۔ سید محمد جعفری نے اسے خریدا اور دلچسپ انداز میں اس پر تبصرہ کیا، تنقیدی تبصرہ کیا ہے۔ جیسے کہ لنڈن کے اندر کوٹ ملتے ہیں، پرانا کوٹ انہوں نے خریدا اور اس پر ایک نظم لکھی۔ اس میں کیا کیا باتیں ہیں، اس کا مرکزی خیال، اہم نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ بیٹا آپ نے یہ مرکزی خیال یاد کرنا ہوگا، کیونکہ بورڈ میں آپ کو مرکزی خیال اگر آ جائے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ بند کی تشریح ہوتی ہے، یا تو مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے یا بند کی تشریح۔ بند کی تشریح بظاہر تھوڑی سی تفصیل دہ بھی ہوتی ہے، اس میں زیادہ لکھنا ہوتا ہے، تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے اور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں الفاظ میں نے لکھنے، اور یہ آسان ہے۔ اس میں آپ نے تھوڑا سا تعارف شاعر لکھا اور یہی مرکزی خیال لکھا۔ اس میں 2 نکات ہیں۔ نمبر 1 میں بات بتائی جا رہی ہے کہ نظم پرانا کوٹ ترقی پذیر عوام کے لیے اس رجحان کو ظاہر کرتی ہے کہ جس کے مطابق امیر ممالک سے تعلق رکھنے والی ایسی چیزوں کو جو ناقابل استعمال ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی، بلکہ اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے ہیں اور ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ لوگ لنڈے سے اچھے اچھے کوٹ لے آتے ہیں اور بڑے فخر سے پہنتے ہیں اور اس میں شرم محسوس بھی نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں انہوں نے تنقید کی۔ دوسری بات کہ مشرقی معاشرے کی عام روش یہ ہے، ان کا طور طریقہ یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر مغربی عوام سے مرعوب رہتے ہیں، یورپ وغیرہ سے، امریکہ والوں سے جو ہے مرعوب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تقلید کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اقبال نے اس صورتحال کو یوں بیان کیا ہے: تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا۔ اس کے بعد نظم پرانا کوٹ ہم پڑھتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ خریدا جاروں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے نہ چل سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ جیسے کوئی نوٹ پھٹ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، نہیں چل سکتا، بہت سے دکاندار کہتے ہیں کہ بھائی یہ نوٹ بہت پرانا ہو چکا ہے، پھٹا ہوا ہے، گھسا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو نہیں چلے گا، ہمیں تو نیا نوٹ دیں، صاف نوٹ دیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹ ایسا نہیں ہے، سردیوں میں تو خریدا گیا ہے اور نیلام سے خریدا گیا ہے، اس کی نیلامی لگ رہی تھی، اس کو خرید لیا گیا ہے، پہننے کے قابل ہے۔ تنقید کر رہے ہیں: بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یارانہ نکتہ دان کے لیے۔ اس میں جو الفاظ ہے صلاح عام، عام مشورہ، عام اعلان، عام اعلان دیا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو ایک عام مشورہ دیا جا رہا ہے، اور یارانہ نکتہ دان، وہ دوست جو اہل نظر ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے یہ کوٹ جو ہے بنا ہے کوٹ یہ نیلامی کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یارانہ نکتہ دان کے لیے۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے، یہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے، یہ گورا مر چکا ہے، اس کو پہن کے پتہ نہیں وہ جو ہے نا مٹی میں اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، اور ابھی تک ان کا کوٹ چل رہا ہے۔ پرانی وضع کا ہے بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے۔ واسکو ڈے گاما جو ہے، جو برطانیہ کا سیاح تھا، اس نے بھی اس کو پہنا ہوگا، اور پرانی طرز کا ہے، پرانی وضع کا ہے۔ جامہ کا مطلب ہوتا ہے لباس، ایک ایسا لباس ہے جو بے حد عجیب ہے، لیکن اس کو انگریزوں نے اور واسکو ڈے گاما نے بھی پہنا ہوگا۔ نہ دیکھ کونیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ کبھی کبھار جو کونیاں، کوٹ کی جو کونیاں ہوتی ہیں گھس چکی ہوتی ہیں اور خستہ حال محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ دیکھو آپ،
بس یہ دیکھو کہ اس کو ترکوں نے بھی پہنا ہے، پہلے انگریزوں نے پہنا، پھر ترکوں نے پہنا، پھر ایرانی والوں نے پہنا، اب پاکستان میں آ چکا ہے اور پاکستانی پہن رہے ہیں۔ جگہ جگہ یہ پھرا مصر مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ جس طریقے سے مارکو پولو جو ہے اس نے بہت سے ملکوں کے سفر کیے، اٹلی، چین اور دوسرے ممالک کا جو ہے سفر کیا، ایسے ہی یہ کوٹ جو ہے کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو، جیسے کہ جے زندہ باد کا نعرہ لگاؤ اس کے لیے، کیونکہ جگہ جگہ جو ہے جیسے سیاح جو ہے مارکو پولو دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہے، ایسے ہی کوٹ بھی بہت سے ملکوں میں گیا ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ جس سے کہ جو پرانے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کوٹ بھی بزرگوں کی طرح ہیں، پرانا ہو چکا ہے، کم قیمت کا ہے، لیکن جس سے کہ ہم اپنے بزرگوں کا جو سایہ ہے ان کو غنیمت سمجھتے ہیں، ایسے اس کو بھی غنیمت سمجھیں۔ ہے اس پہ دبے جو سرخی کے اور سیاہی کے، نشان ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے۔ اس میں جو انک لگی ہوئی ہے ریڈ کلر کی انک، ایسا لگتا ہے کسی ٹیچر نے بھی اس کو پہنا ہوگا۔ جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضربکاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے، دستکاری ہے۔ ضربکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سخت چوٹ، یعنی جیسا کیڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے، مطلب ایک کوٹ کو انہوں نے کھایا ہوا ہے، جگہ جگہ جو کوٹ پھٹا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے دستکاری کی ہو، ہاتھوں سے اس کی کوئی ایسا سیٹنگ کی ہو۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ سورج کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے، آفتاب کی وجہ سے جو ہے اس کی رنگت جو ہے بے فک ہو چکی ہے۔ کہیں کی رنگت اس کی کیسی ہے، کہیں لائٹ ہے، کہیں ڈارک ہے۔ یہ کوٹوں کی دنیا کا باوائے آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے۔ باوائے آدم کا مطلب ہوتا ہے کوٹوں کا سردار، بہت قدیم، آدم علیہ السلام کے زمانے کا۔ یہ کوٹوں کی دنیا کا باوائے آدم ہے، اگرچہ ہے وہ اس نگاہ جو نگاہ سے کم ہے۔ ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہے تو بہت قدیم، بڑا ہے، بہت قدیم ہے، کوٹوں کا سردار ہے یہ۔ دہانے زخم کے مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی انکھریوں سے خراج۔ اگر ان کو کانچ کو دیکھا جائے، دہان کا مطلب ہوتا ہے منہ کو بولتے ہیں، دہان زخم منہ کے زخم۔ جب انسان کے منہ کی جو زخم ہوتے ہیں تو ہونٹ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، ایسے ہی کانچ جو ہے، کیونکہ کتنے لوگوں نے بٹن کو جب بند کیا کھولا بٹن، وہ کانچ جو ہے وہ منہ کے زخم کی طرح ہو چکے ہیں، اور ایک کانچ کا منہ اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف، بالکل کانچ بھی جو ہے نا وہ بے کاج ہو چکے ہیں۔ اور وصول کرتے ہیں چینی کی انکھریوں سے خراج۔ انکھریوں سے مراد ہے یہاں پہ آنکھیں، چینی سے مراد ہے وہ چائنیز کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں ایسی، اور خراج کا مطلب ہے ٹیکس، جیسے جو ہے ٹیکس وصول کر رہے ہیں کہ چینی کی جو آنکھیں ہیں اس سے۔ جگہ جگہ جو دبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ کسی مٹھائی بنانے والے نے بھی، کسی حلوائی نے بھی اس کو پہنا ہوگا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے چکنائی کے نشان ہیں، دبے ہیں اس کے آئل وغیرہ کے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورک ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ اس میں عبرت کی بات ہے، پرانے زمانے کی جو ہے نا، کہنے کہ بھائی خریدو۔ یہ جو ہے ایک طنز کیا گیا ہے کہ ہم مشرقی لوگ وہ ان کے جو ہے نا مغربی چیزیں پہن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ خوش ہونے کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی ہم پڑھیں گے۔ جاڑا، سردی، صلاح عام، دعوت عام، عام دعوت، عام مشورہ، نکتہ دان، اہل نظر، سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں۔ آزمودہ کار، آزمودہ کار کا مطلب ماہر لوگ، ماہر، سمجھدار۔ وضع، انداز، طور طریقے۔ خستہ، پھٹا ہوا، خستہ حال، پھٹا ہوا۔ قلیل، کم، تھوڑا، تھوڑی قیمت کا ہے، بہت کم قیمت کا ہے۔ جو چیز 5000 میں ملتی ہے بازار میں، لنڈے میں وہی چیز 400-500 روپے کی مل جائے گی۔ ضرب کاری،
سخت چوٹ، دہان منہ کو بولتے ہیں، انکھریوں آنکھوں کو، اور خراج لگان کو ٹیکس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ماما عظمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماما عظمت جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف پڑھیں گے، کیونکہ خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیں تعارف مصنف لکھنا ہے۔ 8 نمبر ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں، 6 نمبر جو ہے وہ خلاصے کے ہوتے ہیں، 2 نمبر تعارف مصنف کے ہوتے ہیں۔ تو تعارف مصنف میں ہم لکھیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ ضلع بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا، جو کہ بہت بڑے عالم اور فاضل تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی، اور اس کے بعد دہلی کالج میں داخل ہوئے، وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا۔ مولانا ذکا اللہ، پیارے لال، یہ بھی ایک نام ہے پیارے لال، سر سید احمد خان اور محمد حسین آزاد جیسی عظیم شخصیات آپ کی ہم جماعت تھیں۔ یعنی یہ سارے لوگ جو نا وہ آپ کی کلاس فیلو تھے۔ سر سید احمد خان بھی، مولانا ذکا اللہ خان، پیارے لال اور مولانا محمد حسین آزاد جیسی جو شخصیات ہیں یہ ان کی کلاس فیلو تھے، ان کے ہم عمر تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازمت کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ملازمت حاصل شروع کر دی، سروس شروع کر دی۔ بعد میں ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کی علمی خدمات کی وجہ سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تصنیف میں دیکھ لیجئے، یہ جو سبق ہے میرات العروس سے ماخوذ ہے۔ میرات العروس یہ کتاب ہے بیٹا، دیکھ لیجئے۔ توبۃ النصوح ایک ان کی کتاب ہے۔ پنات النعش ابن الحق وقت، الحقوق والفرائض اور محسنات ترجمہ قرآن مجید۔ خلاصہ ہم پڑھتے ہیں۔ خلاصے میں بتایا جا رہا ہے، یہ سبق نذیر احمد کی ناول میرات العروس کا ایک حصہ ہے۔ جن گھرانوں میں گھر کی مالکہ گھر کے تمام معاملات ملازموں کے حوالے کر دیتی ہیں، وہاں نقصان کا اٹھانا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ سبق اسی خیال کے گرد گھومتا ہے۔ ماما عظمت مولوی فاضل کے ہاں 25 سال سے ملازمت کر رہی تھی، اور ایک طرح سے گھر کی کرتا دھرتا تھی۔ گھر کا سودا صرف لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ گھر میں ہر طرح کا سامان اس کی معرفت سے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب چونکہ لاہور میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے اکثر گھر کا خرچ ادھار پر چلتا تھا اور رقم آنے پر ادا کر دیا جاتا۔ رمضان کے مہینے میں مولوی صاحب جو ہے مولوی فاضل صاحب وہ گھر آئے تو چند دن آرام کے بعد انہوں نے اپنی بیوی اور بہو کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ماما عظمت کے ذریعے تمام قرض خواہوں کو رقم ادا کر دی جائے۔ ماما عظمت نے کہا کہ اسے رقم دے دی جائے تاکہ وہ جا کر قرض داروں کو رقم ادا کر دے، مگر مولوی صاحب کی بہو اصغری نے کہا سب کو یہیں بلا لاؤ۔ ماما عظمت نے کہا دکانداروں کو کہاں فرصت ہوگی کہ کسی کا حساب ہو تو کہوں کسائی اور کنجڑا جس کو بولتے ترکاری والا، سبزی فروش، حلوائی، بنیا، بزاز بولتے ہیں کپڑے والے کو، ہزاری مل، سنیار، سبھی کا دینا ہے۔ مگر اصغری نے اصرار کیا کہ تمام لوگ خود آ کر حساب لے لے۔ چنانچہ ماما عظمت کو مجبوراً ان دکانداروں کو بلانا پڑا۔ سب سے پہلے حلوائی آیا۔ اس نے جن اشیاء کا ذکر کیا ان میں سے گھر میں زیادہ تر تو منگوائی ہی نہیں گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ماما عظمت گھبرا گئی اور کھسیانی باتیں کرنے لگی۔ حلوائی کے بعد کنجڑا سبزی والا آیا، سبزی فروش۔ تو یہ راز کھلا کہ ماما اس گھر کے حساب میں اپنی بیٹی جس کا نام تھا خیراتن اور 2-4 پڑوسیوں کی سبزی بھی لایا کرتی تھی۔ وہ اس طرح کسائی اور بنیے کے حساب میں جھوٹ پکڑا گیا۔ غرض شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بزاز کپڑے والا اور سنار ہزاری مل رہ گئے۔
جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل دیکھا جائے گا۔ مولوی صاحب کے اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں ماما عظمت رات کو گھر چھوڑ کر نہ چلی جائے، ایک خدمت گار کو کہہ دیا کہ اس پر کڑی نظر رکھے۔ رات ہوئی تو ماما عظمت پہلے اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ لے کر سیدھی بزاز کے پاس پہنچی اور اس سے کہا کہ مولوی صاحب کل حساب کے لیے بلائیں گے، مجھے لالچ نے گھیر لیا تھا، میں نے ان کے حساب میں اپنے لیے کچھ کپڑا خرید دیا تھا، میری یہ چوڑیاں رکھ لو، 16 روپے کی ہیں، کل رقم میں سے یہ رقم کم کر کے مولوی صاحب کو باقی بتا دینا، رقم جو باقی رہ جائے گی وہ میں ادا کر دوں گی۔ اس کے بعد وہ سنیار کے پاس گئی، وہ نا وقت آنے پر حیران ہوا۔ ماما عظمت نے اس سے کہا، مولوی صاحب نے 100 روپے تمہارے لیے بھجوائے تھے جو مجھ سے خرچ ہو گئے۔ آپ لوگوں کو عجیب لگا ہوگا، یہ 100 روپے آج پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اس کو 100 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو میری بیٹی کے یہ کڑے اور بالیاں رکھ لو، مولوی صاحب سے کچھ نہ کہنا۔ سنار نے کہا، دن پر پڑھ کر بتاؤں گا، فی الحال رکھ لیتا ہوں۔ سب بندوبست کر کے ماما گھر آ گئی۔ یہ تمام حال خدمتگار نے مولوی صاحب کو بتا دیا۔ صبح جب دونوں حساب کے لیے آئے اور حساب میں کچھ تکرار ہونے لگی تو ماما عظمت بڑھ چڑھ کر بولنے لگی کہ جس سے دونوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے زیور ماما کے آگے پھینک دیا اور مولوی صاحب کے دریافت کرنے پر سارا حال رات کا بیان کر دیا۔ ماما کی سخت بےعزتی ہوئی، بہت زیادہ بےعزتی ہوئی۔ مولوی صاحب نے اپنا قرض ادا کر دیا اور ماما عظمت کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے بیٹی کا زیور بیچنا پڑا اور گھر گروی رکھنا پڑا۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے اس سے نمک حرام کہہ کر نوکری سے بھی نکال دیا۔ بیٹا اس کے بعد ایک ویڈیو دکھائی جائے گی۔ ابھی جو ہے ایک تو آپ نے بک میں سے پڑھنا بھی اس کو، اس میں بہت سے مشکل الفاظ آپ کو ملیں گے، اور جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے ماما عظمت کے بارے میں سیم وہی چیز ایک ڈرامہ ہے میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا، پی ٹی وی میں جو نا نشر ہوا تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے، وہ آپ نے پورا دیکھنے ہیں۔ اصل میں ڈرامہ تو پورا ہے لیکن اس میں سے کچھ جو ہے نا حصہ آپ کی بک میں شامل ہے، تو شروع کے 4-5 منٹ جو ہے نا وہ بھی آپ دیکھیں، حالانکہ وہ آپ کی بک میں نہیں لکھے گے۔ اور اس کے بعد مولوی محمد کامل جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کی بہو اصغری، ان کی آپس کی جو گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی بیچ میں، وہ بھی نہیں دکھایا گیا، اس میں نہیں بتایا گیا، لکھا نہیں گیا آپ کی بک میں۔ اس کے علاوہ تمام باتیں، کس طریقے سے بزاز آتا ہے، ہزاری مال آتا ہے اور کنجرا آتا ہے، بنیا آتا ہے، کس طریقے سے وہ مانگتے ہیں، سارا کس جو ہے نا اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، سمجھ میں بھی آ جائے گا، اس کے سوال جواب بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔